جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد عمران اتاری اور والدہ کا نام تبسم بیوی، تقریباً 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ جی عمران بھائی، اللہ پاک آپ کو بخیر و عافیت صاحب اولاد فرمائے۔ بے اولادی کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ محمد قاسم، والدہ کا نام حلیمہ مئی، مسئلہ طبیعت خراب رہتی ہے۔ طبیعت خراب رہتی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج اس حوالے سے عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام جہانگیر ہے، والدہ کا نام مریم، کاروبار میں پریشانی آ رہی ہے۔ جہانگیر، والدہ کا نام مریم، کاروباری پریشانیوں کا سامنا ہے۔ عمران بھائی، آپ نے بے اولادی کا مسئلہ بیان فرمایا، صاحب اولاد ہونے کے لیے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ یہ دعائے زکریہ آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ قرآنی دعا ہر فرض نماز کے بعد آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ دوسرے سائیں بھائی، بیماری کا آپ نے تذکرہ فرمایا، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا یابی نصیب ہو جائے گی۔ جہانگیر بھائی، کاروباری پریشانی دور کرنے کے لیے آپ کو روحانی علاج عرض کر رہا ہوں۔ آپ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کاروباری مسائل، کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شاپ سیل کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ یہ آپ حاصل فرما لیجئے۔ اس چڑیا اور اندھا سانپ میں گھر، دکان، گاڑی وغیرہ بکوانے کے لیے عمل لکھا ہوا ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پارہ 13 سورہ یوسف کی یہ آیت 80، آیت نمبر 80، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سامان یا دکان یا گاڑی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد فروخت ہو جائے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 64 اور 65 پر یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جامعۃ المدینہ میں پڑھتی ہوں، فضول بولنے کی عادت ختم ہو جائے، کچھ بتا دیں۔ عملی علاج اس کا کرنا پڑے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ، یہ بار بار پڑھ لیں، اگر پڑھ لیا ہے تو دوبارہ پڑھیں۔ اور ویسے ہی ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو یہ پڑھنے کی ترکیب ہوتی ہے، تو نہ صرف پہلی پیر کو پڑھیں بلکہ ممکن ہو تو بار بار وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل فضول گوئی کی عادت یہ جاتی رہے گی۔ اور یا حمیدو یہ 93 ٹائمز پڑھ کر کسی پیالے وغیرہ میں دم کر دیں،
وہی پیالہ جو ہے تو استعمال کرتے رہیں پینے کے لیے، اس میں پانی ڈال کے پئیں وغیرہ، تو یہ پیالہ استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے بھی فضول گوئی کی عادت وغیرہ یہ جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہمیں استخارہ کروانا ہے سسٹر کا، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، سسٹر کا نام فرزانہ، امی کا نام رضیہ، پلیز استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے، رشتہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو استخارہ کر کے ان کو عرض کرتے ہیں میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں ہر کام کا ایک وقت ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی قرض داری ہے، بیماری ہے، گھریلو ناچاکی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، اور آپ وظیفہ پڑھ لیں، پڑھتے پڑھتے ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، مہینہ گزر گیا، لیکن کام نہ بن سکا، تو یاد رکھیے ہر کام کا ایک وقت ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے، اور وظائف اور عملیات کے اثر سے متعلق یہ اہم مدنی پھول ہے، یہ اہم مدنی پھول ہے کہ بندہ جلدی نہ کرے ورنہ قبولیت اجابت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جی کیا اس کا استخارے میں اشارہ موصول ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام بہن کا استخارہ کیا ہے تو اس میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، اور نیک رشتہ ملنے کے حوالے سے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کو ایک اچھا رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام ریحان ہے، میری والدہ کا نام مشتری بیگم ہے، میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور بے اولادی کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، رپورٹیں کرائی ہیں، ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کرایا، رپورٹیں نارمل آ رہی ہیں، لیکن اولاد کا کوئی سبب نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی استخارہ بتا دیجیے۔ استخارہ کر لیتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کریں گے۔ مزید کالز چلائیے۔ میرا نا بھائی گمشدہ ہے 2 مہینے سے نا جی، ان کا نام حمزہ ہے اور والدہ کا نام تسلیم بی بی ہے، اور وہ نا بھونڈا پالا ہے۔ حمزہ، والدہ کا نام تسلیم بی بی، ان کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام ہے کلیم، والدہ کا نام ہے بلقیس بیگم، گھر میں چوری چکاری ہوتی ہے، بہت پریشانی کا عالم ہے۔ گھر میں چوریوں کا سلسلہ ہے اور بہت پریشانی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ریحان بھائی بے اولاد ہیں، اور ایک اور حمزہ بن تسلیم بی بی کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، جن کے سائیں بے گبھائی کے گھر میں چوریوں کا سلسلہ ہے۔ یہ چوریوں کا سلسلہ رک جائے، اس کے لیے آپ کو میں انشاءاللہ عز و جل ایک عمل بتا رہا ہوں، یہ کیجیے آپ، اللہ نے چاہا تو چوری وغیرہ کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ یا جلیلو، یہ 10 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے قیمتی ساز و سامان، مثلا زیورات ہو گئے اور جو آپ کے پاس روپے پیسے ہوں، ان پر پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ چوری ہونے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ مزید یہ کہ سورہ توبہ، یہ سورہ مبارکہ ہے، 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ مکمل سورہ توبہ، یہ کسی پرچے پہ لکھ لیں، لکھنا لیکن ہاتھ سے، نہ اس کو کمپوزنگ کرنی ہے، نہ اس کی فوٹو کاپی نکالنی ہے، نہ ہی پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ توبہ لکھ لیں۔ اتنی اجازت ہے کہ اس میں زیر زبر پیش اگر نہ لگائیں تو بھی چل جائے گا۔ سورہ توبہ مکمل لکھ کر اپنے اس خانے میں، اس سیف میں، اس لاکر میں رکھ لیں جہاں پر آپ کے گھر کا قیمتی سامان وغیرہ ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل چوریوں سے حفاظت رہے گی۔ یہ لکھوا بھی سکتے ہیں یا خود لکھنا ہوگا؟ یہ کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں؟ جی لکھوا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حل، لیکن ہے ترکیب اس کے، نہ تو کمپوزنگ کی ترکیب ہے، نہ ہی اس کی فوٹو کاپی کی، نہ پرنٹ آؤٹ کی، یہ لکھنا ہے اصل۔ ہاتھ سے لکھنا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے جی۔ استخارے ہو گئے، ریحان بھائی کے ساتھ کیا ریحان بھائی کا استخارہ کیا ہے اولاد کے حوالے سے، تو استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ ریحان بھائی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ روزانہ 101 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور حمزہ کا کیا معاملہ ہے؟ حمزہ کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں خیریت سے ہیں اور اطلاع ملنے کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ تو آپ کے تمام گھر والوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا جامع یا معید
یا جامع یا معید یا جامع یا معید، اس وظیفے کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد بخیر و عافیت گھر واپس آ جائیں گے۔ اچھا، SMS نام اریبہ ہے اور والدہ کا نام رشیدہ ہے۔ میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، رشتے میں بھی رکاوٹ ہے اور بھائی کا کام بھی نہیں ہے، استخارہ کر کے بتائیں۔ تو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ اچھا، اسلامی بہن بات کر رہی ہوں، 13 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ لقمان اکرم بن نسرین بی بی، جن کی شادی کو 13 سال کا عرصہ گزر گیا، اولاد کا سلسلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، استخارہ کر کے ان کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اچھا، مقدس بی بی، والدہ کا نام نسرین بی بی، استخارہ کر دیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، شہزاد بھائی، نظر بد کا روحانی علاج آپ نے مانگا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو نظر بد کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے SMS کے ذریعے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران آپ بارگاہ رسالت میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیے کہ درود پاک کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی، جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں، اس کے 10 گناہ بخش دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نظر بد کا روحانی علاج شہزاد بھائی آپ سماعت فرمائیں۔ یہ روحانی علاج میں جو آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عابد میں یہ نظر کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، یہ آپ کر لیجئے۔ یہ کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصوبہا پڑھ کر، جس کو نظر ہو، اگر آپ خود کو نظر ہے تو خود اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 90 سے یہ نظر بد کا روحانی علاج آپ کو پیش کیا گیا۔ جی، استخارے ہو گئے کیا؟ ان کے جوابات ملے؟ عریب بھائی کا استخارہ کیا، ان کے گھر کے مسئلہ انہوں نے بتایا تھا، تو استخارہ کیا، استخارے میں تو وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد 112 بار یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھریلو پریشانی اور جو رشتے میں رکاوٹیں وغیرہ ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے لقمان بھائی تھے، 13 سال ہو گیا اولاد نہیں ہو رہی، تو لقمان بھی آپ کو استخارہ کیا ہے، استخارے میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، قریبی ہے تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ تعویذات حاصل فرما لیجئے۔ روزانہ 101 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، اور اپنے اوپر آپ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عملیات کے جو معاملات ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے حوالے سے تھا، مقدس بنت نسرین، گھبراہٹ ہوتی ہے اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو استخارہ آپ کے کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 بار پڑھیں، 60 ٹائم، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے آپ پانی پی لیجئے، انشاءاللہ آپ کی گھبراہٹ پریشانی وغیرہ دور ہو جائے گی۔ جن عیسائی بھائیوں کے، عیسائی بہنوں کے استخارے ہوئے، یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کے فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد مقداد اتاری ہے، میں کھاریاں سے عرض کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام سمینہ ناہید ہے اور ان کی والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ ان کے گھٹنوں میں فاصلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے گھٹنے بہت زیادہ سوج گئے ہیں۔ برائے مہربانی استخارہ اور روحانی علاج فرما دے اور اس کا حل بھی عنایت فرما دے۔ جی، استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ نام بچے کا احمد، والدہ کا نام ہے سعدیہ، بول نہیں سکتا، 8 سال اس کی عمر ہے، جس سے بابا اور ماما جو ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ بولتا ہے، باقی کچھ نہیں بولتا، بولتا نہیں ہے، اس کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کرانا ہے اس کے رشتے کے بارے میں، اس کا نام ہے ریدا عباس اور اس کی والدہ کا نام ہے شمی بی بی۔ مسئلہ رشتے کا مسئلہ ہے، بیٹی کا رشتے آتے ہیں لیکن ہوتا نہیں۔
अल्लाह पाक इनको जल्द नेक और पाबंद सुन्नत रिश्ता अता फरमाए। आमीन। रूहानी इलाज और इस्तिखारा अर्ज करते हैं। अभी आपको मजीद कॉल चलाइए। मेरी बेटी है अफसा, वो 6 दिनों की है, पैदा हुई है अभी। उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती, कहते हैं डॉक्टर बीमार हो सकती है। मैंने इस्तिखारा करवाना था आपसे, क्या इस्तिखारे में इशारा आ रहा है बीमारी का या किसी चीज़ का? वाइफ का नाम है समरीन। इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। मदनी मुन्ने जो जिनके बोल नहीं पा रहे, जिनके बोलने में रुकावट है, अल्लाह पाक इनकी ज़बान की गिरा ये खोल दे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये रूहानी इलाज जो आपको मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, ये आप करते रहिए। ये कि अपने बच्चे के ज़बान से अल्लाह 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 ये कहलवाते रहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी पढ़वाते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कलमा तय्यबा, कलमा पाक और इस्मे ज़ात बार बार जब इसकी तकरार होती रहेगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके मदनी मुन्ने की ज़बान की गिरा खुल जाएगी और ये इंशाअल्लाह नॉर्मल बच्चों की तरह बोलना शुरू कर देगा। इसकी बोलचाल दुरुस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। मज़ीद नियत भी कर लें कि अपने मदनी मुन्ने को मदरसतुल मदीना में आप दाखिल करवाएं। क्या ही अच्छा हो आपका बच्चा ये हाफिज़ बन जाए, आपके लिए आखिरत का सरमाया बन जाए। इसके अलावा अपने मदनी मुन्ने को आप जामिअतुल मदीना में, दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में भी आप दाखिल करवाइएगा। ये भी नियत कर लें, आलिम बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि कई अफराद की इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये शफात और हिदायत का सामान बन जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अल्लाह पाक आपके शहज़ादे को हाफिज़ बनाए, आलिम बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए। जी, इस्तिखारे हो गए इनके? क्या क्या इस्तिखारे में? समीना बिन्त नसीम का इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है, तो आपको चाहिए कि एक सादा कागज़ पर आप ला इलाहा इल्लल्लाह 67 बार लिख लें या लिखवा लें और इसका तावीज़ बनाकर आप गले में पहन लीजिए। इंशाअल्लाह जिस्म में जहाँ पे भी सूजन है ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये रिदा बिन्त शमीम का इस्तिखारा हुआ, रिश्ते में रुकावट के हवाले से फरमाया था। इस्तिखारा आपका किया है, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है। आपको चाहिए कि रोज़ाना फजर के नमाज के बाद सूरत 3 कुरान पाक के आखिरी 30वें पारे में यह सूरत है, तो इसके आप रोज़ाना 60 बार तिलावत कीजिए 60 टाइम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 40 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। हफ्सा बिन्त समरीन मिस मदनी मुन्नी का क्या इशारा है इस्तिखारे में? इस्तिखारा इनका किया है, बीमारी का इशारा आ रहा है। तो या मुमिनु 115 बार पढ़ें, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ और बच्ची पे आप दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बच्ची की जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जिन जिन ईसाई भाइयों का, ईसाई बहनों का इस्तिखारा हुआ, ये बात याद रखिए, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह पाक ही जानता है। SMS भी हम अपने सिलसिले में शामिल करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम अल्लाह रखा है और वालदा का नाम सायरा बीबी है। जहाँ काम करता हूँ वहाँ काम कर नहीं पाता और औलाद का मसला है। 8 साल शादी को हो गए हैं। अल्लाह पाक आपकी दोनों मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन। अच्छा, नाम मरियम शहजाद है। अम्मी का नाम तौकीर बुखारी है। उम्र 31 साल है। शादी में रुकावट है, इस्तिखारा करके बताएं। तो इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। कॉज भी सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद अदनान, वालदा का नाम नाजिया बिशारत है। और वो ना काम जिधर भी जाता है ना बस ऐसे ही कहता है कि हम फलां जगह पे करना है, उधर करना है। और काम किधर भी नहीं मिलता है, किसी जगह पे नहीं मिलता, काम नहीं मिल रहा जी। तो देख लेते हैं इंशाअल्लाह, इस्तिखारा भी करते हैं, रूहानी इलाज भी अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाई। राना गुलाम मुर्तजा, परवीन अख्तर। जॉब वगैरह के हवाले से भी काम नहीं जल्दी मिलता, जब मिल जाता है तो फौरी कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम बनता है कि काम खत्म हो जाता है। काम का मसला है, एक ही कैफियत है अदनान की और गुलाम मुर्तजा की, तकरीबन सेम ही है। तो आप दोनों का इस्तिखारा करके रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद फरीद खान है। मेरी अम्मी का नाम जो है साबिया खातून है। हम जो है बाहर जो है जाना चाह रहे हैं, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किए हैं। तो मेरे लिए जो है इस्तिखारा करके बताइए कि जाना सही है या नहीं। बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं। फरीद भाई देख लेते हैं इस्तिखारा करके कि बैरून मुल्क जाना आपको बेहतर रहेगा या नहीं। मजीद कॉल चलाएं। मेरा नाम मकसूद अहमद है, वालिदा का नाम नजमा खातून। मसला कारोबार का है, बहुत अच्छे परेशान हूँ।
अच्छा जी, अकील भाई कारोबार का मसला है और बहुत परेशानी है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, परेशानी दूर करें। तो आपको रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। बाकी अदनान भाई, गुलाम मुर्तज़ा भाई और फरीद भाई, आप तीनों का इस्तिखारा हो रहा है। इस दौरान आप दुरूद पाक पढ़ते रहिए। जहाँ तक रहा अकील भाई आपका मामला, तो आपको आपके काम के हवाले से, आपकी परेशानी के हवाले से आपको रूहानी इलाज अर्ज़ करें, इसके मुताबिक आप अमल कीजिए। ये कि फजर का वक्त शुरू होने से लेकर फजर का वक्त ख़त्म होने तक का वक्त, इसके बारे में कहा जाता है कि ये तक़सीम रिस्क का वक्त है। तो इसी औकात में ये रूहानी इलाज करना होता है, इसी दौरान ये अमल करना होता है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए और जो कुछ अर्ज़ किया उसका कुछ मज़मून इस तरह से कि दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है फ़रिश्तों और मखलूक की, जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है? जब सुबह सादिक तुलू हो तो ये तस्बीह 100 बार पढ़ा करो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। दुनिया तेरे पास जलील होकर आएगी। वो सहाबी चले गए। कुछ मुद्दत ठहर कर दोबारा हाजिर बारगाह रिसालत हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई, मैं हैरान हूँ, कहाँ उठाऊँ कहाँ रखूँ? तो इस तस्बीह का विर्द हत्तुल इम्कान तुलुए सुबह सादिक के साथ हो, वरना सुबह से पहले जमात कायम हो जाए तो उसमें शरीक हो जाइए और बाद में इसका अदद पूरा कर लीजिए। और जिस दिन क़ब्ल नमाज भी ना हो सके तो भी कोई मसला नहीं, सूरज निकलने से पहले पहले ये अमल आप एनी हाउ कर लीजिए। कौन सा अमल? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह 100 टाइम्स, यानी 100 मरतबा। जी, इस्तिखारे हो गए क्या? इनके इशारे अदनान भाई का इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में नजर बद का इशारा आ रहा है और गुलाम मुर्तज़ा भाई आपका भी इस्तिखारा किया है, तो आपके साथ भी नजर बद का ही मामला है, कोई जादू जिन्नात वगैरह नहीं है। आप दोनों के लिए एक वजीफा है कि गैर मकरू वक्त में 2 रकात नफिल अदा करें। सलाम फेरने के बाद अल्लाह पाक के यह सिफाती नाम या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़ु 182 बार 182 टाइम अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अल्लाह के बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जल्द आपको आसान व हलाल मुलाज़मत मिल जाएगी। फरीद भाई जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, इनके लिए क्या इशारा मौसूल हुआ? इस्तिखारे में फरीद भाई बेहतर तो आ रहा है बाहर जाना, अब बैरून मुल्क आप किस मुल्क जाना चाह रहे हैं उसका भी आप इस्तिखारा करवा लीजिएगा कि वो मुल्क मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। SMS के ज़रिए भी इस्तिखारों के लिए हमसे पूछा है साईं भाइयों ने, साईं बहनों ने। काशिफ हमीद वालदा का नाम हमीदन माई, रोज़गार नहीं मिल रहा, इस सिलसिले में इस्तिखारा करवाना है। जी, काशिफ हमीद भाई का इस्तिखारे में क्या इशारा मौसूल है? काशिफ भाई के इस्तिखारे किया है। इस्तिखारे में तो वक्ती तौर पर आजमाइश का आ रहा है, जो कारोबारी ने रोज़गारी में मसला बताया उस हवाले से। तो इस हवाले से काशिफ भाई आपको चाहिए कि रोज़ाना रात सोने से पहले सूरह वाक़िया इसकी आप तिलावत कर लिया करें। अच्छा जी, ये याद रखिए, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही जानता है। कॉल चलाइए। अब्दुल गफ्फार और वालदा का नाम जुलेखा। जी, वो 1 माह से जो है ना लापता हो गए। ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है उनका। वो घर से निकले और पता नहीं चल रहा वो कहाँ गए। हमने हर जगह मालूमात कराई लेकिन कहीं से भी इत्तला नहीं आ रही। अल्लाह पाक इनको बखैर व आफियत अपने अहले खाना से मिला दे। इस्तिखारा करके देख लेते हैं इंशाअल्लाह। मजीद कॉल चलाइए। मोहम्मद असलम और वालदा का नाम खुशाद भी मसला ये कर्ज है। कर्ज का मसला है, इंशाअल्लाह बारे कर्ज से खुलासी का रूहानी इलाज आपको अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मेरा हाफिजा बहुत कमज़ोर है। बराहे मेहरबानी कोई रूहानी इलाज बता दें। अल्लाह पाक हाफिज़े को रोशन फरमाए, कवी फरमाए। रूहानी इलाज अर्ज करते हैं आपको। मजीद कॉल चलाइए। नाम मौज़िम है और वालदा का है शहनाज खातून। तो इसको कोई जादू वादू का कोई असर है, कोई कह रहे हैं कि पढ़ाई हुई है, इसके बारे में मालूम करना है। जादू या अमलियात के कोई मामला तो नहीं इनके ऊपर, ये चेक करना है। ठीक है, तो जिन इस्लामी भाई ने इस्तिखारों का फरमाया, आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं। असगर भाई कारोबारी परेशानी और बारिक कर्ज से खुलासी का रूहानी इलाज समात फरमाएं। ये रूहानी इलाज कर्ज से खुलासी का
حضرت امیر المؤمنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیں بغور۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے، اپنی کتاب مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ میں یہ باریک کرس سے خلاصی کا جو عمل ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ اس کے حوالے سے واقعہ بھی ہے کہ ایک مکاتب یعنی ایسا غلام جس سے اس کے آقا نے وعدہ کیا ہوا ہو کہ تم اگر مجھے اتنی رقم اگر دے دو گے تو تم آزاد، تو وہ بارگاہ امیر المومنین میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میرے مالک نے شرط رکھی ہے تم اتنی رقم جمع کرا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا غلامی سے، تو مگر میں تو اتنی وسعت اتنی طاقت نہیں پاتا کہ میں وہ رقم کا بندوبست کر سکوں۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں۔ اگر تم جبل سیر، یہ سیر ایک پہاڑ کا نام ہے، جتنا قرضہ بھی ہو تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ تا حصول مراد آپ یہ عمل ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بارک کرس سے خلاصی حاصل ہوگی۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ روزانہ یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ علی بھائی حافظے کی مضبوطی کا روحانی علاج آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔ ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ یا قویو یا قویو یا قویو یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ آپ کا مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہمارے جن مدنی چینل کے ناظرین نے ہم سے بذریعہ فون کال استخارے کروائیں، آپ کے استخاروں کے جوابات سنتے ہیں۔ عبدالغفار بن زلیخا 1 ماہ سے لاپتہ ہیں، کیا اشارہ ہے ان کے لیے؟ استخارہ کیا ہے، استخارے میں خیریت سے ہیں اور اطلاع ملنے کی طرف اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ایک سادہ کاغذ لیں، اس کے چاروں کونوں پر یا حق یا حق یا حق چاروں کونوں پر آپ لکھ لیں ایک بار نا، اور آدھی رات کو یا رات کے کسی بھی پہر آپ وہ کاغذ اپنی ہتھیلیوں پہ رکھیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کے یہ عبدالغفار بھائی جو ہیں یہ انشاءاللہ جلد واپس گھر آ جائیں گے۔ ایک اور لاسٹ کال تھی جس میں معظم بھائی تھے جی پریشان کیا معلوم کرنا چاہ رہے تھے جادو جنات وغیرہ کا، تو معظم بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا نہیں آ رہا، آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا محیی یا ممیتو یا محیی یا ممیتو 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام ثاقب ہے، کراچی شہر سے ہوں، والدہ کا نام مریم ہے۔ مجھے استخارہ کروانا ہے اپنا کہ میرے کاروبار کے اندر بہت یعنی کہ پریشانیاں آ رہی ہیں، میں صحیح سے یعنی کہ کاروبار میرا چل نہیں رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ میری شادی کا بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ ہو نہیں رہی ہے، کافی ٹائم سے میں لگا ہوا ہوں اس میں شادی میں۔ جی ثاقب، اللہ پاک آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائیں، کاروباری پریشانی بھی دور ہو جائے، اور شادی میں جو رکاوٹیں ہیں ان سے بھی اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ محمد سلیم شریفہ بی بی، میرا کاروبار بند ہے سر، میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور کاروبار سب بند ہو چکا، گاڑی گھر پہ کھڑی ہے۔ کاروبار بند ہے، سلیم بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیں۔ نذیر احمد ولد محمد شفیع، 5 مہینے سے ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے، گھر میں بہت پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں اور کاروباری پریشانیاں۔ نذیر احمد بھائی روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں، آپ کے لیے ایک عمل عرض کرتا ہوں، اس کو بغور سماعت فرما لیں۔ وہ یہ کہ اگر گھر میں غربت نے، پریشانیوں نے، بیماریوں نے اگر ڈیرا ڈال لیا ہو، بسیرا کر لیا ہو، تو بلا ناغہ 7 دن تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام کیا پڑھیں گے؟ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام۔ کتنے دن؟ 7 دن، اور ہر نماز کے بعد یعنی
5 नमाजें, तो हर नमाज के बाद आपको ये पढ़ना है 112 मरतबा, और ये पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तंग दस्ती, नादारी, बीमारी से निजात हासिल होगी। चिड़िया और अंधा सांप, सफ़ा नंबर 63 पर ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। आइए आपके ये मैसेजेस भी हम सिलसिले में शामिल करते हैं। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, घबराहट बहुत है और ध्यान भी नहीं लगता, तो इसके लिए आप ये रूहानी इलाज समाअत फरमाइए। वो ये कि जब भी घबराहट हो, बेचैनी हो, तो आप 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये पढ़िए, पानी पर दम कर लीजिए और वो पानी पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी घबराहट, बेचैनी दूर होगी। अच्छा, आंखों की नज़र कमज़ोर हो गई है और घर में झगड़े होते रहते हैं, अल्लाह पाक आपकी आंखों की नज़र की कमज़ोरी भी दूर फरमाए और घरेलू लड़ाई झगड़ों से भी निजात अता फरमाए। तो जिन ईसाई बहन ने ये मैसेज किया है, आँखों की नज़र की कमज़ोरी दूर करने का रूहानी इलाज पहले बगौर समाअत फरमा लें। वो ये कि हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ या नूरू या नूरू या नूरू ये 11 मरतबा पढ़ लें। ठीक है, 11 मरतबा या नूरू आपने पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों हाथों की 10 उंगलियों पर दम कर देंगे। दम करके ये उंगलियां अपने आंखों पर इसके पोरे फेर लेंगे। ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, इसकी बरकत से आंखों की जो कमज़ोरी है, बीनाई की जो कमज़ोरी है, ये दूर हो जाएगी। और घर में आपके लड़ाई झगड़े, इसके लिए या वदूदू, ये जुमा के दिन बाद नमाज जुमा या वदूदू लाहौरी नमक पर 1001 मरतबा पढ़कर दम कर दें और यही नमक अपने घर के सालन में, खाने वगैरह में इस्तेमाल फरमाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर के जो जो अफराद इस खाने में से खाएंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनके घर में लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये नमक कम हो जाए तो और भी मिला सकते हैं इसमें? जी जी, मज़ीद उसमें नमक चाहें तो मिला सकते हैं। अच्छा, साकिब भाई का क्या इस्तिखारे में इशारा है? इस्तिखारा क्या है, काम इनका नहीं चल रहा था। साकिब भाई, इस्तिखारे में वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है। तो आपको चाहिए कि एक सादा कागज़ लें, इस पे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 बार 35 बार लिख लें और इसके प्लास्टिक कोडिंग करवा के आप अपने कारोबार, जहाँ आपके दुकान या जो आपका कारोबार जहाँ है वहाँ लगा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब चमकेगा। उसके बाद हमारे सलीम भाई थे, कारोबार बंद हो गया है तो चल नहीं रहा। सलीम भाई, आपका इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है। तो आपको चाहिए कि तलुए आफ्ताब के वक्त सूरज की तरफ रुख करके 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 300 बार दुरूद शरीफ, पहले 300 बार बिस्मिल्लाह पढ़ दें, उसके बाद 300 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह के बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 1 साल के अंदर अंदर अमीर व कबीर भी हो जाएंगे। जिन जिन ईसाई भाइयों के इस्तिखारे हुए, ये मसला याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह पाक ही जानता है। अच्छा, बाज़ होते हैं ये औराद वज़ाइफ तो बड़े शौक़, बड़े ज़ौक़ के साथ ये पढ़ते हैं, नमाज में सुस्ती कर जाते हैं, नमाज़ों में कोताही कर जाते हैं। हम तो ये अमल भी करते हैं, वो वजीफ़ा भी पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन वो हम तो या मुस्तवीन के साथ सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हैं, तो हम जो है तो इतनी मरतबा सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम पढ़ते, इतने 1000 मरतबा पढ़ते हैं और वग़ैरह वग़ैरह, लेकिन जो है तो नमाज़ों में सुस्ती कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम पर वज़ाइफ का असर नहीं आ रहा, हमारे मसाइल परेशानियां हल नहीं हो रही। तो ये क्या मतलब कि सूरत हाल है ये? मर्द जो मुसलमान है उसके लिए तो सबसे पहले फ़र्ज़ 5 नमाज की पाबंदी करना है। मर्द के लिए बाजमात नमाज पढ़ना वाजिब है, तो नमाज़ों की पाबंदी तो पहले है, उसके बाद ही और आधा वज़ाइफ कारआमद होंगे जब नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। तो कोशिश करें नमाज़ों की पाबंदी करें। जिसका इबादत में दिल नहीं लगता उसको चाहिए कि अपने सीने पे हाथ रख के 7 मरतबा हुवल्लाहुर रहीम हुवल्लाहुर रहीम हुवल्लाहुर रहीम 7 बार पढ़ ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका इबादत में दिल लगना भी शुरू हो जाएगा। तो मोहतरम मीठे मीठे साईं भाइयों, ये कि नमाज सबसे बड़ा वजीफ़ा है
یہ پتہ چلا کہ سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے. اب ایک عمارت تعمیر کرنے جا رہے ہیں, اس کے ستون قائم کیے نہیں. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین, کہ نماز دین کا ستون ہے. ستون آپ نے کھڑے کیے نہیں اور اس پر منزل آپ فلورز چڑھانا شروع کر دیے, تو ظاہر ہے وہ عمارت ہواؤں میں بن سکتی ہے, ویسے تو زمین پہ تو نہیں بن سکتی. تو اس کے لیے یہ کہ آپ کو چاہیے کہ نمازوں کی مداومت ہو, نمازوں کی پابندی ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل جو اوراد اور جو وظائف آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سے آپ کو کما حقہ فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف, سنتے کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میری بہن کا نام ہے لبنہ پروین، والدہ کا نام ہے نفیسہ بیگم. رشتے آتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں آتا سر. اچھا جی, رشتے آتے ہیں لیکن بعد میں کوئی جواب نہیں آتا. استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. سر میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میرا کریانے کی دکان ہے, تو کام نہیں چلتا ہے اتنا, اور خود بھی سستی اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے. میرا نام محمد افضل ہے, میری والدہ کا نام غلام سرور سلطانہ. اچھا جی افضل بھائی, کام بھی نہیں چل رہا اور ٹانگوں میں بھی تکلیف ہے. ابھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. راجہ خالد میرا نام ہے, میری والدہ کا نام زینب ہے. مسئلہ کوئی میں ٹینشن میں رہتا ہوں. استخارے میں کیا ہے, میرے تو کسی نے کچھ کیا ہوتا نہیں ہے. جی اللہ پاک آپ کے ٹینشن, آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین. استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کال چلائیے. نام عقیل الرحمان, والدہ کا نام نسرین اختر. رشتے کا معاملہ سر شادی کا, اور رشتہ نہیں ہو رہا کہیں بھی. رشتے میں رکاوٹوں کے معاملات ہیں. آپ کا بھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. تو جن کی ہمشیرہ کا مسئلہ ہے لبنہ پروین, ان کا بھی استخارہ کر رہے ہیں. افضل بھائی بریانی کی دکان ہے وہ نہیں چل رہی, ٹانگوں میں بھی تکلیف ہے, آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں. خالد بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں. اچھا, یہ روحانی علاج ہم سے بذریعہ SMS مانگا گیا ہے کہ امی کی طبیعت خراب رہتی ہے, کوئی روحانی علاج بتائیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا کامل عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا مؤمنو کیا پڑھیں گی؟ یا مؤمنو 115 مرتبہ یا مؤمنو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر یہ دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا یابی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. مزید بھی ہمارے پاس ایک عیسائی بھائی نے رشتے میں رکاوٹوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ آپ کے رشتے میں رکاوٹوں کا سلسلہ ہے, تو رشتے میں رکاوٹ دور ہو جائے, جلد آپ کو نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہو جائے. اس کا روحانی علاج میں آپ کو جو عرض کرنے لگا ہوں اسے بغور سماعت فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جلد نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہو جائے گا. آسان سا عمل ہے. آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص, الحمدللہ ہمارے مسلمان کے بچے کو یہ سورت یاد ہوتی ہے, سورۃ الاخلاص, اور اس کی قرآن اس کے پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں. تو سورہ اخلاص یہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ پڑھ لیں. 90 دن تک آپ یہ عمل مسلسل جاری رکھیے. اس دوران ناغہ نہ ہونے پائے, اس بات کا خاص خیال کریں. اگر ناغہ ہو گیا تو دوبارہ آپ کو نئے سرے سے یہ عمل شروع کرنا ہوگا. اچھا, اس دوران اگر کہیں بات طے ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ منگنی بھی ہو جاتی ہے, تو بھی عمل موقوف نہ کریں. اینی ہاؤ 90 ڈیز اس کو مکمل پڑھیں. عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص. جی استخارے ہوئے, استخارہ کیا ہے اسلام بہن کے حوالے سے میسج تھا لبنہ کے حوالے سے. تو رشتے میں آتے ہیں جواب نہیں ملتا, تو استخارہ آپ کا کیا ہے. استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے رشتے میں جو رکاوٹیں ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. افضل بھائی استخارہ کیا ہے. افضل بھائی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 14 بار درود شریف
اور 1400 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 1400 بار پڑھیں، اول آخر 14 بار درود شریف کے ساتھ، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ان کی شاید دونوں ٹانگوں کی تکلیف کا بھی انہوں نے کوئی تذکرہ فرمایا جی، تھا۔ پاؤں درد بھی رہتا ہے، تو اس حوالے سے ہے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کثرت سے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل جسم میں جہاں پہ بھی درد تکلیف وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ ایک عیسائی بھائی نے ٹینشن اور پریشانی کے حوالے سے استخارہ کروایا، یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے، گلوبل پرابلم ہے، ٹینشن پریشانی۔ استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا نہیں آ رہا تھا، تو خالد بھی آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کو ٹینشن پریشانی وغیرہ ہو، گھبراہٹ ہو، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، اور پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ پریشانی ٹینشن وغیرہ سب ختم ہو جائے گی۔ محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جو ٹینشن میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، آئیے آپ کو ایک بہت ایمان افروز حکایت ایک آپ کو پیش سناتا ہوں۔ اس میں بے شمار آپ کے لیے مدنی پھول ہیں، بہت تسلی اور حوصلہ ہوگا۔ بے روزگاری سے تنگ آنے، تنگ دستی سے گھبرانے، کاروبار کی کمی کے باعث غم کھانے، مالداروں کو دیکھ کر اپنی غربت پر دل جلانے والے، اپنے غمگین دل کو تسلی دلانے کے لیے ایک ایمان افروز حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک نبی علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزرے تو دیکھا ایک شخص مچھلی کا شکار کر رہا ہے۔ اس میں بسم اللہ کہہ کر دریا میں جال پھینکا، لیکن کوئی مچھلی نہ آئی۔ پھر ایک اور شکاری کے پاس سے گزرے، اس نے شیطان کا نام لے کر جال ڈالا تو اتنی زیادہ مچھلیاں نکلیں کہ ان کا وزن کرنا مشکل ہو گیا۔ ان نبی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ، یہ تو معلوم ہے کہ یہ سب تیری ہی طرف سے ہے، لیکن اس کی حکمت جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میرے بندے کو ان دونوں مچھلی پکڑنے والوں کا اخروی مقام دکھاؤ۔ جب انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر جال ڈالنے والے کو ملنے والی آخرت کی عزت و عظمت اور شیطان کا نام لے کر جال ڈالنے والے کو ملنے والی آخرت کی رسوائی و ذلت ملاحظہ فرمائی تو عرض گزار ہوئے، اے رب کریم، میں راضی ہوں۔ تو گھبرائیے نہیں، تنگ دستی سے، پریشانی سے، مصیبت سے حوصلہ رکھیے کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، کیونکہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بیگم کا نام نجمہ ہے اور اس کی والدہ کا نام پروین ہے۔ تو ہماری ایک بیٹی ہے، اس کے بعد 4 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، بیٹا ہوا تھا پیٹ میں ہی فوت ہو گیا، استخارہ فرما کر ہماری رہنمائی کیجیے۔ جی سائیں بھائی، ابھی دیکھ لیتے ہیں، ایک لاسٹ کال اور چلا دیجیے۔ محمد شباز مقصود بی بی، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا گھبراہٹ ہوتی ہے بڑی، بہت شام کو اکثر نا مجھے 2 سال سے ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسے جیسے نا میں نے اب نہیں بچنا ہے، ایسے نا جو میرے مونے ہیں کنے ہیں اس کے اوپر دباؤ بھی کبھی کبھی پڑتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکل آسان فرمائے، گھبراہٹ بے چینی کو دور فرمائے۔ شہباز بھائی آپ کو روحانی علاج بھی عرض کریں گے، استخارہ بھی ہوگا آپ کا، آئیے ایس ایم ایس کو سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ شفقت بھائی فرما رہے ہیں 5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ پاک آپ کو بخیر و عافیت صاحب اولاد فرمائے۔ تو شفقت بھائی آپ کو صاحب اولاد بننے کے لیے ہم ایک روحانی علاج، ایک عمل بتا رہے ہیں، اس کو آپ اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ صاحب اولاد ہونے کا عمل سماعت فرما لیں، وہ یہ کہ آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں کو چاہیے کہ یا اول 41 بار یعنی 41 ٹائمز روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ عمل 40 دن تک مسلسل جاری رکھیے، اس عمل کے دوران کسی قسم کا ناغہ نہ ہونے پائے، اس کی خاص تاکید ہے کہ اینی ہاؤ 40 دن
یہ عمل پورا کرنا ہے یا اولو 41 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ دونوں میاں بیوی یہ پڑھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف۔ اجماع بنت پروین 4 سال سے ان کو اولاد نہیں، بیٹا نہیں ہو رہا جی۔ استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عزوجل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد شہباز بھائی تھے، پریشانی ہے، گھبراہٹ وغیرہ رہتی ہے، تو شہباز بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 ٹائم 60 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عزوجل نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ایس ایم ایس بھی آئے ہوئے ہیں، نام محمد اویس ہے اور والدہ کا نام ان کی ثمینہ ناہید، روزگار نہیں مل رہا، استخارہ فرما دیں، وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں، یہ آپ نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا وظیفہ بھی عرض کرتے ہیں اویس بھائی۔ اور محترم میٹھے میرے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عملیات اور وظائف یہ پڑھتے رہیے، ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی یہ اشد ضروری ہے۔ اچھا، مخارج اور قواعد کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، عربی مخارج اور قواعد کی درستگی یہ بھی اوراد و وظائف میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ تو صحیح خواں یعنی کہ قرآن پاک اتنا تو کم از کم سیکھنا فرض ہے کہ بندہ غلط پڑھنے سے بچے، قرآن پاک غلط پڑھنے سے بچ سکے، تو اتنا قرآن پاک سیکھنا یہ ضروری ہے۔ تو قرآن پاک سیکھنے کا معمول بنائیے۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں یہ عشاء کے بعد لگائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا بھی سلسلہ ہے۔ جی ہاں، جہاں ایسے ممالک، ایسے علاقے کہ جہاں پر یعنی کہ اس طرح کے مساجد اور مدارس کا سلسلہ نہیں ہو پاتا، الحمدللہ وہ بھی قرآن پاک سیکھ رہے ہیں گھر بیٹھے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، عربی مخارج اور قواعد کا درست ہونا۔ اور تیسرا یہ کہ جلدی نہ مچائے بندہ کہ بس میں نے آج وظیفہ کر لیا، آج میں بے روزگار ہوں، آج میں یہ بے روزگاری کا عمل کر رہا ہوں تو صبح مجھے نوکری مل جائے بس کسی طرح۔ تو جلدی نہ مچائیے کہ اس سے بھی اجابت یعنی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ان کا کیا اشارہ آیا اویس بھائی کا؟ جی، اویس بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا روحانی مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا تو نہیں تھا، اویس بھی وقتی طور پر آزمائش کے ہی معاملات ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کو ایک اچھا روزگار اور اچھی ملازمت مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، کال چلائیے۔ میرا نام محمد ریاض ہے، میں نے استخارہ کرانا ہے، جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ کام جو ہے نا نہیں ہو پاتا ہے، یعنی کہ کباڑے کا اسکریپ کا کام ہے، جو بھی کام کرتا ہوں میرے پر قرضہ چڑھ جاتا ہے، 2012 سے ابھی تک مجھ سے قرضہ بھی نہیں اترا جا رہا۔ جی ریاض بھائی، اللہ پاک آپ کو بارک قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ سر، میرا نام محمد عرفان ہے، میری والدہ کا نام سیدہ بیگم ہے، اور مسئلہ یہ روزگار کے لیے اپلائی وغیرہ بھی کرتے رہتے، جاب وغیرہ کوئی نہیں مل رہی۔ اچھا جی، جاب لیس ہیں آپ اور روزگار کے حوالے سے آزمائش ہے۔ عرفان بھائی، استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بھی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام ذاکر حسین ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں ماشاءاللہ صحیح کماتا ہوں اور اس میں برکت نہیں ہوتی، کمائی میں برکت نہیں ہے، اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد صابر ہے، والدہ کا نام شمشاد بیگم۔ مسئلہ اولاد کا مسئلہ ہے، 3 سال ہو گئے شادی کی، اولاد نہیں ہے۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے، ایک آخری کال اور چلا دیجیے۔ جی، میرے ابو کو معدے کا مسئلہ ہے، وہ جو چیز کھاتے ہیں نا ان کو ہضم نہیں ہوتی اور ان میں موٹا نہیں ہو رہے، وہ اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ریاض بھائی آپ کا، عرفان بھائی آپ کا، اور صابر بھائی آپ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ باقی کسان بھائی نے ہم سے فرمایا
کہ کماتے تو اچھا ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں ہے. کمائی میں برکت ہو جائے اس کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. وہ یہ کہ راہ خدا میں صدقہ، جی ہاں، راہ خدا میں صدقہ کرنا، اس کے بہت فضائل ہیں، بہت برکتیں ہیں. راہ خدا میں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ یہ ملٹی پلائی، دگنا تگنا ہو جاتا ہے. ایک ایسے اسلام بھائی کا واقعہ، چند سالوں پرانا واقعہ، یہ کئی سال گزر گئے لیکن وہ ذہن میں رہ گیا واقعہ ان کا. وہ یہ کہ ان کی آمدنی کے بارے میں کسی وجہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 10,000 روپے منتھلی میری آمدنی ہے، سیلری ہے. اب جو عیسائی بھائی تھے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ 10,000 روپے میں آپ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ گھر بھی کرائے کا، دیگر اخراجات، بجلی کا بل، گیس کا بل اور کرائے کا گھر. تو اس نے اپنا ایک معمول بتایا. اس نے کہا کہ جس دن مجھے سیلری ملتی ہے نا، اس میں سے ایک حصہ میں نے مقرر کیا ہوا ہے، مخصوص کیا ہوا ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے پہلے میں راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں. وہ رقم میں راہ خدا میں دے دیتا ہوں. اس رقم راہ خدا میں جو میں رقم دے دیتا ہوں اس کی اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ پورا مہینہ پھر مجھے کوئی اس میں قلت نہیں ہوتی. پورا مہینہ میرا گزر جاتا ہے یہاں تک کہ اگلی سیلری ہاتھ میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو ایک بڑا ایک امپریس ہوئے، کافی ایک مطلب ان سے اچھا تاثر پڑا، ان کا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے ان کے اس وجہ سے. ماشاءاللہ ایسا ان کا توکل اللہ پاک پر اور راہ خدا میں دینے کا ایسا جذبہ. بعض ہوتے ہیں کہ وہ ان کی کئی لاکھ آمدنی ہوتی ہے، جی ایسے بھی ہیں کہ لاکھ سے اوپر ان کی آمدنی ہے لیکن مہینے کے آخری دنوں میں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ایڈوانسز لے رہے ہوتے ہیں. جی. تو اپنے دوستوں سے تقاضے کر رہے ہوتے ہیں کہ سیلری آتی ہے تو میں آپ کے میں لوٹاتا ہوں، گھر میں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، گھر میں راشن نہیں ہے وغیرہ. تو یہ بہرحال تو یہ جو ہے تو اس کا تعلق جو ہے سیلری سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق سیلری سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق جو توکل سے ہوتا ہے. تو جتنا انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک پر توکل ہوگا اور اس سے انشاءاللہ عز و جل اتنی برکتیں حاصل ہوں گی. تو ایک اور اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے والد صاحب کا مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ جن کو معدے کا پرابلم ہے، اللہ پاک ان کے معدے کی تکلیف کو دور فرمائے. اس کے لیے یہ کہ ان کے والد صاحب کو چاہیے کہ ہر لقمے پر یا واجدو پڑھ لیا کریں. جب کھانا کھائیں تو ہر لقمے پر یا واجدو پڑھ لیا کریں. اس یا واجدو کے پڑھنے کی برکت سے کیا ہوگا؟ وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا اور بیماری دور ہو جائے گی. اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے والد صاحب کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل معدے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. استخارے بھی ہوئے الحمدللہ. ریاض بھائی کا استخارہ ہوا، کیا اشارہ ہے اس میں؟ ریاض بھائی کا استخارہ کیا ہے. ریاض بھائی آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو، اللہ پاک کے یہ صفاتی نام یا سمیعو یا سمیعو 100 بار روزانہ پڑھیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل دعا میں جو مانگیں گے انشاءاللہ پائیں گے. اس کے بعد عرفان بھائی تھے جو آپ نہیں مل پا رہے، تو عرفان بھی آپ کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 41 بار 41 ٹائم اللہ پاک کا صفاتی نام یا قادرو یا قادرو یا قادرو 41 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے جاب کا جو مسئلہ ہے، جو دیگر آپ کی پریشانی ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. صابر بھائی ہیں کہہ رہے اولاد نہیں ہو رہی، تو صابر بھی آپ کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں کوئی روحانی مسئلہ، جادو، جنات، بندش وغیرہ کا نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ 41 بار روزانہ 41 بار اللہ پاک کا صفاتی نام یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے بھی کیے گئے، آپ کو آپ کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی پیش کیے گئے. یہ مسئلہ آپ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال
اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ آئیے محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کی ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، مصیبت کے ماروں نے ہمیں کالز کی یا ہمیں کال تو نہ کر سکے مگر مدنی چینل پر اس وقت حاضر ہیں، ان سب کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، مقدمہ بازیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل تمام مسلمانان عالم پر خصوصی فضل و کرم فرما، آمین بجاہ نبی الامین۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔